معزز ناظرین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ہمارے بعض احباب کی فرمائش پر اور ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قاضی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے حاکم اسلام، سلطان اسلام یا اس کا معزول مقرر کرے، یا عامہ مسلمین انہیں مقرر کرے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی شخص قاضی شرع ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قاضی ہونے کے لیے یا قاضی ہونے کی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ حاکم اسلام یا اس کے معزول نے کسی شخص کو قاضی شرع بنایا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم اسلام نے نہیں، جیسے ہمارا ہندوستانی ہی ہے کہ یہاں پہ حاکم اسلام تو ہے نہیں۔ جب حاکم اسلام ہے نہیں تو حاکم اسلام کے قاضی شرع کے منتخب کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ عامہ مسلمین نے کسی شخص کو اپنا قاضی منتخب کیا ہو۔ اس صورت میں بھی کوئی شخص قاضی ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کو عامہ مسلمین نے منتخب نہیں کیا اور نہ ہی وہاں کے ارباب حل و عقد نے اسے قاضی بنایا، نہ حاکم اسلام اور نہ ہی اس کے معزول نے انہیں قاضی بنایا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اعلم علماء بلد من جانب اللہ قاضی مقرر ہوتا ہے۔ اس کی فقہا نے متعدد صورتیں نکالی ہیں، متعدد صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ بلکہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتویٰ رضویہ میں ایک اور صورت بیان فرمائی ہے، اسے ہم بعد میں سماعت کریں گے۔ اس سے قبل میں 2011-12 میں گجرات کی سرزمین پر قاضی القضات کے انتخاب کے لیے جو سیمینار کا انعقاد ہوا تھا، اس سیمینار میں سینکڑوں علماء کرام شرکت فرمائے تھے۔ ان شرکاء میں کچھ جلیل القدر اہم شخصیات بھی تشریف فرما تھی۔ صدر العلماء خیر اللہ اسکیہ حضرت علامہ محمد احمد مزوائی صاحب اللہ، جامعہ شریفہ مبارک پور۔ سراج الفقہا حضرت علامہ و مولانا مفتی نظام الدین رضوی صاحب اللہ، جامعہ شریفہ مبارک پور۔ محققی مسائل جدیدہ حضرت علامہ و مولانا مفتی آل مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تینوں مقتدر شخصیات کے ساتھ درجنوں مفتیان کرام اور سینکڑوں علماء کرام اس سیمینار میں تشریف فرما تھے۔ سیمینار کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت سراج الفقہا نے مفتی شبیر احمد صاحب اللہ، جو اس وقت گجرات کے قاضی القضات ہیں، ان سے وہاں کے حالات کو دریافت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس فصل مقدمات کے لیے لوگ اپنی ضرورتیں کے لیے تشریف لاتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا حل کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت سراج الفقہا نے بہت ہی اہم اور ایک دلچسپ بات بیان فرمائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو پہلے ہی سے قاضی منتخب ہیں، قاضی ہیں، تو پھر آپ کے قاضی کے انتخاب کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، آئیے ہم فتویٰ رضویہ شریف، جو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی تمام تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کے جلد نمبر 18، جو مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر سے چھپی ہے، اور دعوت اسلامی نے بھی اپنے مکتبے سے اس کی اشاعت کی ہے۔ اتفاق سے دونوں کا صفحہ نمبر ایک ہی ہے، صفحہ نمبر 186 اور 87۔
یہ پورا جواب فارسی زبان میں ہے. فارسی عبارت نہ پڑھ کے میں صرف اس کے ترجمہ پر اختصار کے طور پر آپ حضرات کے سامنے اکتفا کر رہا ہوں. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے قطع نظر کہ شہر کے مسلمانوں کا اپنے تنازعات میں اس کی طرف رجوع کر کے فیصلے لینا، اس کے فیصلوں کو برائے قضائے شرعی اور اس کے فیصلوں کو رضامندی سے قبول کرنا، یہ بھی اس عالم کی شرعی قضا کے لیے خود سند ہے، کیونکہ ایسی صورت میں مسلمانوں کا متفق ہونا سرکاری ولایت اور تقرری کے قائم مقام ہو جاتا ہے. سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اگر کوئی ایسے عالم دین ہیں جو مرجع انعام ہیں، لوگ اپنے فتاوے کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لوگ رضامندی ان کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، تو یہ خود اس عالم کے قاضی ہونے کی دلیل ہے. اور جب وہ قاضی ہو چکا تو پھر ایسی صورت میں کسی اور کے تقرری کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایسی صورت میں ایسے عالم کے فیصلوں پر متفق ہو جانا یہ خود تقرری کے قائم مقام ہے. لیکن یہاں پر رسائی بہت کم لوگوں کی ہو پاتی ہے، کیونکہ ہمارے محققین علماء ہے نہیں، ہمارے جو رجال علم ہیں ان کا فقدان ہے. عام طور پر لوگ گوگل پر اکتفا کرتے ہیں، فون پر اکتفا کرتے ہیں. ہمارے علماء کرام عیش پرست اور آرام پرست اتنے ہو چکے ہیں کہ انہیں کتابوں کے مطالعے کی طرف ان کی رغبت بالکل نہیں ہو پاتی. ہم اپنے علماء سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات کتابوں کا مطالعہ فرمائیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تک رسائی سب کی نہیں ہو سکتی، صرف وہی لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہو. ورنہ آج کل تو ہمارے علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا معمول ہے، مفتیان کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن جو مسائل سے آشنا ہو، جنہیں فقہ افتاء میں درک ہو، مہارت ہو، ایسے مفتیان کرام کی تو بہت کمی ہے. ورنہ عام طور پر میں اپنے بات چیت میں بیان کرتے رہتا ہوں، بتاتے رہتا ہوں کہ آج کل ہمارے زمانے میں مفتیوں کی متعدد قسمیں ہیں. پہلے نمبر پہ گوگلی، فیس بک کی مفتی، کہ جو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اب گوگل پہ انہوں نے سرچ کیا، گوگل پہ جو بھی آیا انہوں نے اس کے مطابق جواب دیا، تو فضلوا وضلوا کہ مصداق بن گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. دوسرے نمبر پہ ہیں خطابتی مفتی، جنہوں نے کچھ تقریریں کر لی اور ان کی تقریروں میں متعدد نعرے لگ گئے، انہوں نے واہ واہی بٹور لی اور مختلف جگہوں میں ان کے پروگرامز ہونے لگے، تو ایسی صورت میں وہ بھی مفتی بن جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے امامتی مفتی، یعنی جو مفتی نہیں، جنہوں نے مفتی کی کتاب پڑھی تو کیا ان کتابوں کو اپنی نظر سے انہوں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن امامت کرنے کے لیے آئے. اب ٹرسٹیوں کی فرمائش ہے کہ ہمیں مفتی چاہیے، تو مفتی بن گئے، ہاں میں مفتی ہوں، تو اپنے آپ کو انہوں نے مفتی بنا کر کے پیش کر دیا. ایسے لوگوں کو میں امامتی مفتی کہتا ہوں. میں اپنے اطراف میں، یہاں بوئیسر کے اطراف میں، اس کے دیار میں، خود ضلع پال گھر میں اگر دیکھا جائے تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لاحقہ تو لگا لیا ہے، لیکن انہوں نے نہ تو کہیں افتاء پڑھی ہے اور نہ ہی افتاء کا کورس کیا ہے، بلکہ کتب فقہ سے دور دور تک ان کا واسطہ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لیبل تو ہٹائیں. مفتی کی سند کے بغیر، مفتی کا علم حاصل کیے بغیر، مفتی کی بڑائی کے بغیر یہ مفتی اپنے آپ کو کہلوانا، بس یہ دنیاوی زندگی کے لیے، قرض معاش کے لیے، یہ چند درہم و دنانیر کے لیے، یہ چند روپیوں کی خاطر، یہ کہاں کی انصافی ہے. اس لیے میں ان امامتی مفتیان کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ
مفتیوں کا لاحقہ ہٹائیں، ورنہ اگر آپ کو شوق ہی ہے تو طلب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ جا کے پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، تو تب جا کر کے آپ کی رسائی یہاں تک ہو پائے گی، اور آپ یہاں تک پہنچ سکیں گے کہ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگر عوام میں مسلمین کسی مفتی کے پاس رجوع کرتے ہوں شرعی مسائل میں اور فصل مقدمات کے لیے ان کی طرف راجع ہوتے ہوں اور ان کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہوں، تو یہ خود سرکاری ولایت اور تقرری کے قائم مقام ہوتا ہے، ایسا شخص خود قاضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دارالعلوم غوثیہ کو دیکھیں، آج سے نہیں 2018 سے یہاں پہ ایک دو مقدمات نہیں آئے، بلکہ دسوں کیا سینکڑوں مقدمات آئے۔ کسی نے زبانی طور پر ہمارے فیصلوں کو قبول کیا، کسی نے لکھت طور پر، کوئی مفقود الخبر آتی ہے جن کے شوہر کی کوئی خبر نہیں ہے، اور ان کے تعلق سے دارالفتہ سے فتاوی صادر کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر، شعبان کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر رؤیت ہلال کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، اور بھی وہ مسائل جو متعلق بقضاء ہیں، جن کا تعلق دارالقضاء سے ہے، وہ تمام مسائل یہاں سے حل کیے جاتے ہیں۔ اور صرف یہ بوئیسر کا علاقہ نہیں، ادھر آپ چلے جائیں اتر سائڈ میں، دھانو ہے، تلاشری ہے، عمر گاؤں ہے، سنجان ہے، اور ادھر آپ کا تاراپور ہے، چنچن ہے، بوئیسر ہے، پالگر ہے، سات پاٹی ہے، اور یہ منور ہے، بلکہ میرا روڈ ہے، ممبئی کے بھی بعض مقدمات یہاں پہ آئے، ان سب کا کامیاب حل کیا گیا۔